ماشاءاللہ واسل جزا. یہ تھے نہایتی عزت مآب واجب الاحترام فیصل آباد کی دھرتی سے تشریف لائے پنجاب پولیس کے حاضر ڈیوٹی سب انسپیکٹر جناب میری مراد محمد حبیب اللہ نقشبندی صاحب. اور یہ ساری خوش قسمتی کہ پنجاب پولیس دے وچ بھی الحمدللہ حضور دے عاشق موجود نے. اور اے ہو جے اگر ساڈے سرکاری محکمہ دے اندر حضور دے عاشق آ جان تو پھر ملک پاکستان انشاءاللہ ترقی دی راہ تے گامزن ہو جائے گا. تو میری دلی دعا ہے اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تادیر قائم و دائم فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین قدر خصوصی خطاب واسطے عالم نبیر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال رضوی صاحب تشریف لے آ چکے تھے اور چند منٹ دی حاضری تو بعد انشاءاللہ تسی انہاں دا نورانی وجدانی لسانی ایمانی حقانی بیان سنو گے. تو رات دیاں انیاں گھڑیاں گزرن تو بعد پھر بھی مینوں انج لگدا ہے جویں حضور دی محفل دا آغاز ہو رہا ہے. اے سب دوستاں دی محبت ہے, اے حضور علیہ السلام دے نال عشق ہے کہ رات دے اس پہر دے اندر, کیونکہ سیانے آتے ہیں کہ جدو 12 بجدے نے پھر بندے دے 12 بج جاندے نے, لیکن ایتھے معاملہ الٹ ہو گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور دے عاشق تشریف فرما ہے. تو سامنے قدر اے حضور دی محبت ہے, کیونکہ میاں صاحب فرماتے نے کہ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا, رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا. ایک جاگتا یار دا یار راتی, ایک جاگتا عشق دی مرض والا, دوجا جاگتا سخت بیمار راتی. ایک جاگتا یار دا یار راتی, ایک جاگتا عشق دی مرض والا, دوجا جاگتا سخت بیمار راتی. ایک چور سن تے جاگتا ہے, ایک چور سن تے جاگتا ہے, ایک جاگتا ہے پیرے دار راتی. میاں وارث شاہ سارے سو جاندے, ایک جاگتا ہے پروردگار راتی. میاں وارث شاہ سارے سو جاندے, ایک جاگتا ہے پروردگار راتی. تو پھر کیوں نہ حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر چند منٹ دی حاضری لگائیے کہ عادل آمینہ کے لال کی باتیں کرے, چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے. جنہاں نے شعر سمجھ آ جائے گج بج کے سبحان اللہ کو, کیونکہ حضور علیہ السلام کی محفل وچ بیٹھے ہو, کوئی زبان خاموش نہ رہے, تو آٹے بھی حاضری لگ جائے. اور ہو سکتا ہے یہ لمحات اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر قبولیت دا سبب بن جان, اور اللہ پاک انہاں لمحات دے صدقے ساری سب دی بخشش فرما لیں. تو عادل آمینہ کے لال کی باتیں کریں, چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کریں, اور عرش تا فرش جن کو ہے ایک قدم کا فاصلہ, ارے اس رسول ہاشمی کی چال کی باتیں کرے. عادل آمینہ کے ڈال کی باتیں کرے. تو کون سا چہرہ جس چہرے کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ محبوب منو تیرے چمکتے ہوئے چہرے دی قسمیں. کنہ دی گل ہو رہی ہے والضحیٰ محبوب منو تیرے چمکتے ہوئے چہرے دی قسمیں. جس چہرے دی قسمہ رب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اٹھائے, اس چہرے دی شان دے بارے اساں اور تو اور میں کون بیان کر سکتے ہیں. لیکن آؤ پھر مہر علی شاہ پوچھنے ہیں, عاشق رسول نے حضور نے غلام نے تسا حضور علیہ السلام دی شان دے اندر کی لکھیا. حضور علیہ السلام دی شان دے بارے جدو پیر مہر علی شاہ صاحب تو پوچھیا نا, تو پیر مہر علی شاہ صاحب پتہ کی فرماتے نے کہ میرے سونے دی کوئی مثال ہی نہیں, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. حضور علیہ السلام دی شان دے بارے جدو پوچھا گیا نا, تو آپ فرماتے نے کہ اسی حضور دی شان کی بیان کر سکتے ہیں جس دے بارے رب قرآن میں مجید رب
پیارے محبوب علیہ السلام دی شان دے بارے قسم اٹھا لیا ہے اسی کی بیان کر سکتے ہیں جس دے بارے رب کعبہ فرما رہا ہے فتحا محبوب منو تیرے چمکدے ہوئے چہرے دی قسم ہے لیکن پھر بھی اصرار کیتا نہیں حضور دی شان دے بارے کچھ تو بولے تو آپ پتہ کی لکھتے نہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی حضور دی شان دے بارے آپ لکھتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتجان نہیں بولن دی آپ لکھتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چمکے لاکھ نورانی ہے کالی سنت دے آنکھ مستانی ہے محمود اکھی حلمت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکبر کا کتاب علی کتاب اسلام کتاب علی کتاب اسلام اے مصطفی اکھی کتاب جانڑیاں کتاب علی کتاب اسلام اے مصطفی اکھی کتاب جانڑیاں تو حضرت حسان بن ثابت آپ کا قلم اٹھیا حضور دی شان دے بارے آپ کی لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي ساڈے سونے نو رب نے انج بنایا ہے کہ حضور جیا سونا ساڈی اکھ نے ویکھیا نہیں اور اگر پیر ناصر شاہ دی زبان دے اندر ترجمہ کیتا جائے تو آپ پتہ کی فرماتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو سب نہیں ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں بیٹھ کے اے چند شرم آوے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں بیٹھ کے اے چند شرم آوے کہ پتلی ڈردی لشک نہ مارے کتاب ادبی نہ ہو جاوے تو جے ہو جاوے سیر کرن نو جے ہو کھولے ول ذلف آندے راہی راہ پر جاوے تو جے ہو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن کھلیا جاوے تو جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے بلکہ میں انج کہاں گا جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں تو بھی ود جاوے ایڈا سوہنا ماہی ناصر شاہ ایڈا سوہنا ماہی سانو کدے نظر نہ آوے ایڈا سوہنا ماہی سانو کدے نظر نہ آوے تو پیر مہر آخر وچ پتہ کی لکھتے ہیں کہ حرف ملا کر لفظ معجزہ لفظ ملا کر کلمہ معجزہ اور کلمہ ملا کر کلام معجزہ کلام ملا کر آیت بینات معجزہ اور آیت ملا کر رکوع معجزہ اور رکوع ملا کر نصف معجزہ اور نصف ملا کر پارا معجزہ اور پارا ملا کر پارے معجزہ اور پارے ملا کر قرآن معجزہ جو پورے کا پورا قرآن ہے جو پورے کا پورا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے جو پورے کا پورا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اب نصر کی صورت میں خصوصی خطاب کے لیے عالم نبی فاضل جلیل میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال رضوی صاحب تشریف فرما ہے ان کا نورانی وجدانی لاسانی ایمانی بیان سنیں نعروں کی گونج سے ان کے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت مولانا محمد بلال رضوی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ خالق مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات پیار سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بھائی تھوڑی دیر بند کر دو لائٹ یار، مہربانی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں، نیازمندیوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری طرف سے آپ سب دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے لائق برادر عزیز صاحبزادہ غلام محمد فریدی صاحب اور نہایت ہی ادب و احترام کے لائق برادری مکرم حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب اور بانی محفل بھائی محمد تنویر صاحب اور دیگر سامعین و حضرات۔ میرے دوستو، آج پہلی مرتبہ گندلہ والا میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جب میں نے ماحول دیکھا تو بیٹھے بیٹھے مجھے میرے حضور ضیاء الامت چیف جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا۔ آپ کا قول یہ تھا کہ شاید برادر عزیز برا محسوس کریں، غلام محمد فریدی صاحب حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے پاکستان تو بنا دیا، قائد اعظم نے پاکستان تو بنا دیا لیکن پاکستان کو پاکستان نہ بنا سکا، کیونکہ پاکستان کو ایسے افراد عطا نہ کر سکے کہ جو اس ملک سے پیار کرتے، اس ملک سے محبت کرتے۔ تو مجھے بات یہ آئی کہ برادر عزیز نے گوندلہ والا کے لوگوں کے دلوں میں محفل کا ذوق تو پیدا کیا ہے لیکن ادب پیدا نہیں کر سکے۔ یہ برادر عزیز کی سستی ہے کہ محفل کا ذوق تو پیدا کیا ہے لیکن ادب پیدا نہیں کیا۔ مجھے ایک برات میں اور اس چیز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ہم ایسا تماشا تو برات کے اندر کرتے ہیں، وہاں بنڈی آتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن افسوس یہ خدا کا گھر، سرکار کی محفل، یہاں تو ہمارے سر ڈھکے ہونے چاہیے تھے۔ میرے دوستو، ہماری اس طرح علامہ صاحب عاشق رسول کا واقعہ سنا رہے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے تھے، لیکن ہمارے اندر محفل کا ادب نہیں ہے۔ یہی ہماری اہل سنت والجماعت کی کمزوری ہے۔ میرے دوستو، یہ قیادت کا قصور ہوتا ہے۔ اب حضرت میں ایسے آ کر یہاں بیٹھ کر، یہ میرے بھائی ہیں، میرے
لیے قابل احترام ہے، کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ ہر مولوی نہیں کرتا۔ انہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، انہوں نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے جہاں سے حفاظ کرام پیدا ہو رہے، خطیب حضرات پیدا ہو رہے۔ تو میرے دوستو، اگر چار باتیں ایسی بھی ہو جائیں جس کے اندر ہماری اصلاح ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برا محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ حضور کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، تو جب آپ نے وجد میں آ کر یہ شعر پڑھا، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، کہ اللہ کے پیارے محبوب بشر ہیں لیکن بے مثال بشر ہیں۔ جیسے یاقوت بھی پتھر ہے لیکن بے مثال پتھر ہے۔ تو جب آپ نے یہ شعر پڑھا تو محفل والوں نے بھی پڑھا، لیکن میرے دوستو غیب سے آواز آئی، ابو المواہب شاذلی ہم نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی بخش دیا۔ ایسی محفل جو ہماری بخشش کا سبب بنے، وہ محفل ہوتی ہے۔ جہاں تماشے گیر ہوں یہاں وہ محفل ہماری بخشش کا سامان کیا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے وبال ہے، نقصان ہے۔ یہاں کوئی بات ہو ہم ہنس پڑتے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، ہمیں مسجد کا ذرا بھی احترام نہیں آیا۔ افسوس کی بات، اپنے مقام کو سمجھو، تمہارا مقام کیا ہے۔ آج اگر ہم بے خبر ہیں تو اپنے مقام سے بے خبر ہیں۔ ایک کرسچن اور ایک مسلمان کہیں سفر پہ جا رہے تھے، دونوں کے پاس کھانا تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام آیا، جب وہ کھانا ختم ہو گیا لیکن سفر ختم نہیں ہوا، آگے گئے تو وہ کرسچن کہتا ہے مسلمان سے، یا تو بھی دعا کر اللہ تعالیٰ کھانا دے، پھر میں دعا کروں گا۔ مسلمان تنہائی میں گیا، جا کے دعا مانگی، اللہ پاک نے ایک پلیٹ کھانے کی بھیج دی، انہوں نے مل کے کھانا کھایا، آگے سفر شروع کیا۔ مسلمان کہتا ہے ارے عیسائی اب تو دعا مانگ، وہ تنہائی میں گیا، اس نے دعا مانگی تو 2 پلیٹیں آئیں۔ مسلمان حیران ہے، یا اللہ میں تیرا ماننے والا، میں نے دعا مانگی تو نے 1 دی، یہ تیرے کو نہ ماننے والا، اس نے دعا مانگی تو نے 2 دے دی، اپنے اور بیگانے میں تو نے فرق نہیں کیا۔ تو جب عیسائی نے سنا تو کہا یار ناراض کیوں ہوتا ہے؟ کہا یار میں خدا کو ماننے والا ہوں، اس نے 1 دی ہے، میں نے دعا کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں نے دعا مانگی تو 2 آتی، تو نہیں ماننے والا تھا، تو دعا مانگتا تو 1 آتی، لیکن یہاں فرق نہیں ہوا۔ اس نے کہا ناراض نہ ہو، تو مجھ سے پوچھ تو صحیح میں نے دعا میں مانگا کیا ہے۔ کہا بتا کیا مانگا ہے؟ اس عیسائی نے کہا جب میں تنہائی میں گیا تو میں نے جا کر دعا مانگی، یا اللہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ تیرے محبوب کا غلام ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، کھانا دے دے۔ اس نے کہا کہاں تیرے نبی کا مقام، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا واسطہ پیش کیا ہے، تو خدا نے مجھے 2 پلیٹیں دے دی۔ وہ دوستو گوندلا والو، تمہارا تو مقام یہ ہے کہ غیر مسلم تمہارے واسطے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو خدا رزق پہ بارشیں کر دے۔ لیکن آج اس نبی جس کی نبی کے صدقے ہمیں یہ مقام ملا، آج اس کا ادب، اس کی محفل کا ادب ہمارے دل میں نہیں، تو ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ اپنی تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں ہیں، محفل کے ادب کو سامنے رکھو۔ بچوں سے گزارش ہے خاموشی سے بیٹھیں، بہت مہربانی،
اللہ پاک نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، صرف میں نے آپ کو آپ کا مقام بتانا ہے، اجازت چاہنی ہے، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ میرے حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ کوثر کثرت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے زیادتی کسی چیز کا، اور یہ کوثر کثرت سے نکلا ہے، اور یہ کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اتنی زیادتی، کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا، نہ کوئی اس کو تول سکتا ہے، نہ کوئی اس کے آگے بند باندھ سکتا ہے، اتنی کثرت۔ لیکن یہاں میرے حضور ضیاء الامت نے ایک قانون بیان کیا کہ عربی گرامر کا قانون ہے، ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے، موصوف پایا جائے گا تو صفت بھی پائی جائے گی، جب صفت پائی جائے گی تو موصوف بھی پایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، صفت کیا ہے؟ کسی بھی آدمی کی اچھی یا بری حالت کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھی بری حالت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تیز ہونا یہ صفت ہے، سخی ہونا یہ صفت ہے، لیکن میں کہوں بڑا تیز ہے تو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ابہام ہے کہ کون تیز ہے۔ جہاز تیز ہے، ریل گاڑی کا انجن تیز ہے، گھوڑا تیز ہے، انسان تیز ہے، لیکن جب تک موصوف ذکر نہیں کریں گے، یہ گھوڑا، یہ انسان، یہ ریل گاڑی کا انجن، یہ سب موصوف ہیں، جب تک موصوف ذکر نہیں ہوگا تو صفت کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن میرے حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ خدا نے صفت ذکر کی ہے لیکن موصوف ذکر نہیں کیا۔ خدا نے موصوف ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بات ہمیں اہل سنت والجماعت کے علماء نے سمجھائی۔ یہ ہے میرے دوستو بھائیو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، خالی مولوی کے ذمے نہ لگا دو۔ مولوی صاحب میرا باپ مر گیا ہے تو آپ نے 7 دن قبر پہ پڑھنا ہے۔ مولوی نے بھی تو آگے شاگرد رکھے ہوئے، مولوی خود تو آپ 1 گھنٹہ بھی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ چند منٹ، جب آپ چند منٹ، جس کا باپ فوت ہوا ہے وہ چند منٹ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو مولوی کیسے پڑھے گا؟ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، جب حالت بدلتی ہے تو قانون بھی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک قول ہے، کھجور کھانی کیا ہے؟ جائز، لیکن کھجور کی شراب بن جائے جب حالت بدل گئی تو قانون بھی بدل گیا۔ میرے سنی بولیے بھائیو، آج جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ اٹھا کے مولویوں کے سر پہ پنڈوکڑی رکھ دی، تو آج مولویوں نے بھی قانون بدل دیا ہے۔ 4 مرتبہ کل شریف پڑھی، 1 تسبیح پھیر دی، اتنے قرآن کا ثواب، اتنے قرآن کا ثواب۔ جب حالت بدل گئی قانون بھی بدل گئے۔ وہ افسوس کی بات ہے کہ مولوی سے قرآن پوچھتے ہو کتنی پڑھائی ہے، وہ کہتا ہے 100 قرآن پاک۔ واہ جی واہ مولوی صاحب کیا بات۔ مولوی رات کو عشق سے قرآن پڑھے تو ساری رات بھی قرآن پڑھے تو قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تو 4 دن میں مولوی نے 100 قرآن کہاں سے پڑھ لیے؟ یہ حضرت علی کے قول کو سامنے رکھ لیا، 4 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، پورے قرآن کا ثواب۔ ٹھیک ہے ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن وہ پورے قرآن کی برکتیں وہ کہاں جب قرآن پڑھا جائے؟ تو میرے دوستو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ خدا نے صفت ذکر کی ہے، موصوف ذکر نہیں کیا کہ کون سی چیز اے میرے محبوب میں نے تمہیں
بے حد و حساب عطا کی۔ تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں خدا نے موصوف ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کوئی ایک چیز بے حد و حساب عطا کی ہوتی تو اس کا ذکر کر دیا جاتا، لیکن خدا نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ بے حد و حساب عطا کیا، اس لیے موصوف ذکر ہی نہیں کیا۔ کہا میں نے کوثر صفت ذکر کر دی ہے، اب جو تمہارا جی چاہتا ہے موصوف ساتھ لگا دو، بیٹھے موصوف ساتھ لگا دو اور صفت کو ذکر کر دو۔ محبوب تمہیں علم دیا ہے تو بے حد و حساب دیا ہے، محبوب تجھے صبر دیا ہے تو بے حد و حساب دیا ہے، تجھے اختیار دیے ہیں تو بے حد و حساب دیے ہیں، محبوب تمہیں اخلاق عطا فرمائے ہیں تو بے حد و حساب عطا فرمائے ہیں، میرے محبوب تمہیں مقام عطا کیا ہے تو وہ بے حد و حساب عطا کیا۔ آج گوندرا والا کی اس خوبصورت محفل پاک میں ایک ہی چیز عرض کرنی ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو مقام دیا ہے کسی بھی پیمانے سے ہم اس مقام کو ناپ نہیں سکتے جو میرے رب نے اپنے پیارے محبوب کو مقام دیا ہے۔ تو مقام اللہ کے محبوب کا کس قدر بلند ہے، کس قدر بلند ہے، آؤ سنو۔ حضرت امام ابو الرفائی رحمت اللہ علیہ ایک رات آپ نے مراقبہ کیا، حضرت ابو الرفائی رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا۔ اس روایت کو صحب نبراس نے عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت واقعہ کو نقل کیا کہ حضرت امام ابو الرفائی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں ہیں، دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں، وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ اللہ کے محبوب کے قدم لگے، میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو رفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مراقبے میں گیا روحانی پرواز شروع کی، ایک عرش آیا اس کو عبور کر لیا، دوسرا عرش آیا اس کو عبور کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے اس روحانی سفر میں 7 لاکھ عرش آئے، میں سب کو عبور کر گیا۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، ارے ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے رب ذوالجلال میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش کی چھاتی پہ تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ابو الحسن رفائی ابھی تک تو 7 لاکھ عرش عبور کر کے آیا ہے، ابھی تک تو 7 لاکھ عرش عبور کر کے آیا ہے، اگر تو اس جیسے کروڑوں عرش بھی عبور کر لے تو تم اس عرش کے جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں پہنچنا تو دور کی بات ہے تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اس عرش تک پہنچنا دور کی بات ہے تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو مقام عطا فرمایا ہے، کوئی آدمی حضور کے مقام کو نہ ناپ سکتا ہے نہ وہاں تک پہنچنے کا گمان کر سکتا ہے۔ تو یہاں ایک قانون سن لو، سبق ہے ہر ایک کے لیے، اپنے دامنوں میں لے کر جانا ہر وہ نعمت، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ہر وہ نعمت، کیونکہ میرے حضور ضیاء الامت کی ہمیں نصیحت تھی بیٹا جب کبھی موقع ملے
تو با مقصد بات کرنا، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرنا، لوگوں کے دامن میں کچھ موتی ڈالنا، جھولیوں میں کچھ ڈال کے بھیجنا۔ یہ میرے حضور ضیاء الامت چیف جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کی ہمیں نصیحت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کا مقام اتنا بلند مقام ہے کہ وہاں پہنچنا دور کی بات ہے، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں قانون بتانے لگا ہوں جو میرا مدعا ہے۔ ابو بکر بٹی صاحب کو ہر وہ نعمت، ہر وہ فضل، ہر وہ کرم، ہر وہ نعمت، ہر وہ رحمت جس سے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو نوازا، ہر وہ فضل، ہر وہ نعمت جس سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نوازا، اللہ پاک نے اس فضل میں اپنے پیارے محبوب کی امت کو بھی شامل فرمایا۔ ہر اس فضل میں، ہر اس نعمت میں۔ اب دیکھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نعمت، ہر فضل جو خدا نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ پاک نے آپ کی امت کو اس میں شریک فرمایا، اس درود و سلام میں ہم کس طرح شریک ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ اس درود و سلام میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ فرمایا وہ ذات جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، وملائکتہ اس کے فرشتے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اس درود و سلام میں حضور کی امت کے لیے حصہ یہ ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا تمہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر فضل میں، ہر نعمت میں امت مصطفیٰ جو ہے وہ شریک ہے۔ تو میرے دوستو اب دیکھو کہ اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، قاب قوسین او ادنا، خدا کے قرب کا مقام، دو قوسوں کے درمیان صرف اتنا کو فاصلہ، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کے درمیان۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ اس قدر بلند مقام پر پہنچے، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں قاب قوسین او ادنا، اتنا بلند مقام۔ لیکن قانون یہ ہے کہ ہر فضل میں، ہر نعمت میں اللہ پاک نے آپ کی امت کو بھی شامل فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب، ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں، ہم قاب قوسین تک پہنچ جائیں، او ادنا تک پہنچ جائیں، ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں، تو ہمیں یہ مقام کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ میرے غلاموں، جو مجھے مقام، جو مجھے فضیلت قاب قوسین او ادنا پر پہنچ کر ملی، میرے غلاموں تمہیں وہ مقام مسجدوں اور گھروں کے مصلی کے اوپر ہی مل جائے گا۔ جس قدر تم خشوع خضوع سے نماز ادا کرو گے، معراج کی کیفیات کھلتی جائیں گی، تمہیں عروج ملتا جائے گا، تمہیں عروج ملتا جائے گا۔ کس قدر عروج ملے گا؟
کس قدر کہ میرے دوستو روج ایسے ملے گا. میں تمہیں وہ نماز بتانے لگا ہوں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی نماز. آپ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا کر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ روح پرواز کر گئی. جب سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، لوگوں نے عرض کیا حضور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، ہم نے تو سمجھا کہ روح پرواز کر گئی. فرمایا جب سجدے میں گیا تو مجھے چہرہ والضحیٰ کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میرے غلام قمر الدین سیالوی مجھے وضو کروا. مجھے پانی کا لوٹا دیا گیا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو کچھ پانی بچ گیا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ بچا ہوا پانی میرے سر کے اوپر انڈیل دیا. میرے دوستو جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانگتا. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے سب کچھ بتایا کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں خدا کے قرب میں گیا، پھر راتوں رات واپس آیا. ابو جہل نہیں مانا، مکہ کے کافر نہیں مانے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا ابو بکر صدیق بتا یہ بات تیرے ماننے میں ہے؟ کہا ویسے عقل میں تو نہیں آتی. کہا اگر یہی بات تیرا آقا کہیں. فرمایا بدبختو کوئی اور کہے تو ابو بکر صدیق نہیں مانے گا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانگتا، لیکن جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے وہ دلیل مانگتے ہیں. جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بچا ہوا پانی تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر انڈیل دیا، تو کمزور ایمان والوں نے کہا کہ دلیل دو. تو آپ نے امامہ شریف اتارا، اپنی زلفوں کو نچوڑ کے بتا دیا، زلفوں سے پانی کے قطرات گرنا شروع ہو گئے. یہ ہے ان لوگوں کی نماز جن کو خدا کے قرب کے اندر لے کر جاتی ہے، جو کعبہ قوسین کے مقام پر لے کر جاتی ہے. تو جب عام امتی کی نماز کی معراج کا عالم یہ ہے تو پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو جب زخموں سے چور چور میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کرنے لگے تو کعبہ کی سمت کو تلاش کر رہے تھے. اللہ پاک کی رحمت کی آواز آئی امام حسین آج تو کعبہ کی سمت کو نہ دیکھ، آج خود کعبہ دیکھے گا کہ حسین کا چہرہ کدھر ہے، سبحان اللہ، حسین کا سر کدھر ہے. سبحان اللہ. الصلاۃ مراج المومنین. گوندلا والو، میرے دبائیوں، میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے جو مقام معراج کی رات کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر جا کر ملا، میرے غلاموں اس فضل میں، اس نعمت میں میرے رب نے تمہیں اس طرح شریک کیا کہ تم جس قدر خشوع خضوع سے نماز پڑھو گے تمہیں وہ مقام جو ہے وہ نماز کے اندر ہی مل جائے گا. سبحان اللہ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب تمہیں جو کچھ عطا فرمایا بے حد و حساب عطا فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ سبق سلامت رکھے. علامہ صاحب ادھر میں اینی بے غیرتی کی تھی، انہوں نے مسجد کی حد کر دیتی، یقین کرو. اتنے انہوں نے دیکھو نا آستہ نے تربیت کرا گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم نال، کیونکہ میں تو ابھی نواں نواں آیا تھے. انشاءاللہ آستہ نے تربیت کرا گے اللہ کے فضل و کرم نال.
انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آڈے نال فقیران دے لان والا مڈے مڈے دائے کدی بچدا نہیں، جھوٹا کیوں بھی چاپر چلاک ہوئے پر کملی والے دی نظر وچ جتدا نہیں۔ نامہ کول بندے استاد بن بن بندے فرق جان دے ہیرے تے کھچدا نہیں۔ ناصر شاہ کتے پاوے رہن ہزار پاؤں دے آٹا کبھی بھی فقیر کا کٹدا نہیں۔ ناصر شاہ کتے پاوے ہزار پاؤں دے رہن آٹا کبھی بھی فقیر کا کٹدا نہیں۔ حضرات ابھی تمام احباب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جانے شمع بز میں دائے ہو سلام شمع بز میں دائت میلا آسیوں من الخاسرین۔ مولا کریم جو تیرا اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، تلاوت قرآن پاک ہوئی، حضور کی ثنا خوانی ہوئی، علامہ صاحب نے خطاب کیا، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم محفل پاک سننے میں سنانے میں وہ غلطی بتائی ہوئی اپنے حبیب کے صدقہ سے معافی عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب حضرت عام کا ثواب الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت طہار، ان پاک روحوں کو سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلہ سے اہل بیت کے طفیل سے اسلام پاک کا ثواب الہ العالمین جتنے بھی مرحومین دعا کی محفل پاک انہوں نے کروائی ہے، ان کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی جسمانی دنیا سے چلے گئے، تمام کی روحوں کو سارے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور حاضرین مجلس میں ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی جسمانی دنیا سے چلے گئے، تمام کی کامل بخشش فرما، تمام کے درجات بلند فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تجھے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، حضرت عمر پاک کی عدالت کا واسطہ، حضرت عثمان غنی کی شرافت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، حسنین غنیمین کی شہادت کا واسطہ، الہ العالمین تجھے ایوب علیہ السلام کے صبر کا واسطہ، امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا واسطہ۔ مولا کریم تمام مرحومین کی کامل بخشش فرما، تمام کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرما۔
یا اللہ حضور کی غلامی میں ہم سب کو زندہ رکھ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہم سب کو موت نصیب فرما۔ الہ العالمین برے دوستوں سے بچا، بری محفلوں سے بچا، اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ مولا کریم جو گھروں میں، ہسپتالوں میں اور بستر مرض پر تڑپ رہے ہیں، یا اللہ حضور کے صدقے شفا کلی عطا فرما۔ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اپنے ذکر شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہم بات لوگوں کو کہیں اس پہ بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔